السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے چرم قربانی کے احکام اور چرم قربانی کے مصرف اور چرم قربانی کی رقم کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ نہیں کرنا، اس سلسلے میں گفتگو کروں گا۔ چرم قربانی کا مصرف وہی ہے جو گوشت کا مصرف ہے، یعنی جب تک چرم قربانی اپنی اصلی صورت پر ہے، اپنی اصلی حالت پر ہے، اس کو فروخت نہ کیا گیا ہو تو خود بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے لیے چیزیں بنوا سکتے ہیں۔ مثلا آپ مشکیزہ بنا لیے یا کوئی چیز آپ نے بنا لی، یا اسی طرح مالدار دوست احباب کو بھی ہدیتاً دے سکتے ہیں اور فقراء مساکین کو بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ جن کو آپ ہدیتاً قربانی کے چمڑے آپ نے دیا، وہ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، اسے فروخت کر کے اپنی ضرورت کو پوری بھی کر سکتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب تک چرم قربانی اپنی صورت پر، اپنی حالت پر برقرار ہو، اسے فروخت نہ کیا گیا۔ اگر قربانی کرنے والے چرم قربانی کو، قربانی کے چمڑے کو روپیوں اور پیسوں کے عوض فروخت کر دیا تو اب اس صورت میں واجب التصدق ہوتی ہے، یعنی قربانی کی جو رقم ہے اس کو صدقہ کرنا واجب ہوتی ہے، واجب ہے، اور اس کا مصرف اس صورت میں صرف اور صرف فقراء مساکین ہے۔ کیا فلاحی اور رفاہی کاموں میں چرم قربانی کی رقم صرف کر سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں؟ قربانی کے چمڑے فروخت کرنے کے بعد واجب التصدق ہوتی ہے۔ اس کا حکم صدقات واجبات اور زکوٰۃ کے حکم کی طرح کہ اس میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں مستحقین زکوٰۃ کو مالک بنانا ہوتا ہے، لہٰذا ایسی مدت کے اندر جس میں تملیک نہ پائی جائے، جس کے اندر مالک بننے کی شرط نہ پائی جائے، اس کے اندر بھی چرم قربانی کی رقم کو خرچ کرنا درست نہیں۔ لہٰذا یہ بات محقق ہے کہ رفاہی اور فلاحی کاموں کے اندر تملیک نہیں پائی جاتی، لہٰذا رفاہی اور فلاحی کاموں کے اندر چرم قربانی کی رقم کو، قربانی کے چمڑے کی رقم کو خرچ کرنا، اس کے اندر لگانا درست نہیں۔ جیسا کہ فتاوی عالمگیری کے اندر صفحہ نمبر 188 کے اندر موجود ہے، لا يجوز ان يبني بالزکاة المسجد وكذا القناطر والسقایات واصلاح الطرقات، کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے، زکوٰۃ کی رقم سے نہ تو مسجد کی تعمیر ہو سکتی ہے، نہ راستوں کی مرمت ہو سکتی ہے، نہ جہاد اور نہ حج کے اندر اس کی رقم کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ آگے فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا ہے کہ کل لا تملیک فیہ، اس لیے کہ اس کے اندر تملیک نہیں، تملیک کی جو شرط ہے زکوٰۃ اور صدقات واجبات کے اندر یہ نہیں پائی جاتی، لہٰذا رفاہی اور فلاحی کاموں کے اندر بھی قربانی کی رقم خرچ کرنا درست نہیں، اس لیے کہ تملیک کی جو شرط ہے وہ مفقود ہے، پائی نہیں جاتی۔ اور مدارس عربیہ کو چرم قربانی دینا کیسا ہے؟ درست ہے اور بہتر بھی ہے، بلکہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث بھی ہے۔ فقہا نے یہ تصریح کی ہے کہ جب تک چرم قربانی اپنی صورت پر ہے، اس سے منتفع ہونا، خود بھی فائدہ اٹھانا اور دوسرے کو دینا درست ہے۔ جب فروخت ہو جائے، روپیوں پیسوں کے عوض بیچ دیا جائے، اب اس کا حکم زکوٰۃ کا حکم کی طرح ہے، واجب التصدق ہے، اس کا مصرف فقراء مساکین ہے، لہٰذا مدارس کے جو
مستحقین زکوٰۃ جو طلبہ ہے اس کو چرم قربانی دینا، قربانی کے چمڑے دینا درست ہے اور بہتر بھی ہے اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث بھی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر غریب طلبہ کی تعاون کے ساتھ، امداد کے ساتھ ساتھ احیاء علم دین کی خدمت بھی ہے۔ لہذا مدارس کے اندر چرم قربانی کے چمڑے دینا یہ درست ہے۔ اگر چرم قربانی فروخت ہو جائے تو اس کی قیمت سے مستحقین زکوٰۃ طلبہ کو اس کے لیے کپڑے دینا، اس کے لیے دوائی کا بندوبست کرنا تملیکاً جائز ہے، اور مدرسین کو تنخواہ اس کے ذریعے سے دینا یا مدارس کی تعمیر میں قربانی کی رقم کو خرچ کرنا بغیر حیلِ تملیک کے درست نہیں، ناجائز ہے۔ مدرسین کو اگر تنخواہ دینی ہو اس کی رقم سے تو تملیک کرانا ہوگا، غریب طلبہ، مساکین طلبہ کے ذریعے سے حیلِ تملیک کو اختیار کرنا ہو۔ محترم ناظرین، کیا قربانی کے خال، کیا چرم قربانی مساجد کے ائمہ کو دے سکتے یا نہیں دے سکتے؟ اگر مساجد کے جو ائمہ رکھا گیا تھا اس وقت تقرر کے وقت یہ طے نہ ہوا ہو اشارتاً یا کنایتاً کہ ہم قربانی کے چمڑا بھی آپ کو دیں گے، اسی طرح ان کی تنخواہ الگ سے مقرر ہے، تو اگر عوام گوشت کے ساتھ ساتھ چرم قربانی کو بھی ہدیتاً دے تو یہ دینا جائز ہے، خواہ امام ائمہ مساجد مالدار کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ واجب کیوں نہ ہو، یہ درست ہے۔ اگر عوام قربانی کے چمڑے کو فروخت کر کے روپیوں پیسوں کے عوض فروخت کر دیا ہے، اب اس کی رقم دے رہا ہے، یہ درست نہیں، یہ ناجائز ہے، یہ درست نہیں، قطعاً درست نہیں۔ اس وقت اشارتاً یا کنایتاً کوئی بات نہیں ہوئی تھی، تقرر کے وقت یا اس کی الگ سے تنخواہ ہے مگر پھر بھی گوشت کی طرح وہ ہدیہ دے تو یہ درست ہے، چمڑا یوز بھی کر سکتا ہے اور اسی طرح اپنے ضرورت کی چیزوں میں وہ لگا بھی سکتا ہے، فروخت بھی کر سکتا ہے، اس سے اپنی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے۔ کیا چرم قربانی کی رقم کے ذریعے سے مسجد کی تعمیر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ مسجد کی تعمیر کے اندر چرم قربانی کی رقم لگانا درست نہیں، اس لیے کہ جب چرم قربانی کو فروخت کر دیا جائے تو واجب التصدق ہوتی ہے۔ اب اس کا حکم زکوٰۃ کے حکم کی طرح ہے، اور صدقات واجبات کے اندر یہ بھی ہے کہ تملیک کا ہونا ضروری ہے، کسی کو مالک بنانا، مستحقین کو مالک بنانا، مستحقین زکوٰۃ کو، لہٰذا مسجد کی تعمیر کے اندر تملیک کی صورت نہیں پائی جاتی، لہٰذا مسجد کی تعمیر وغیرہ میں چرم قربانی کی رقم لگانا یہ بھی ناجائز اور درست نہیں، یہ ناجائز ہے، درست نہیں۔ لہٰذا ان تمام صورتوں سے پتہ چلا کہ چرم قربانی کا مصرف فقراء مساکین ہے، غریب ہے، مسکین ہے، اور مدارس کے نادار طلبہ ہے۔ مدارس کے نادار طلبہ، مدارس کے اندر چرم قربانی دینا یا چرم قربانی کی رقم دینا یہ زیادہ بہتر ہے کہ زیادہ مستحق مدارس کے طلبہ ہیں، اس کے اندر دین کی اعانت کے ساتھ ساتھ، طلبہ کی اعانت کے ساتھ ساتھ دین کی بھی اعانت ہے۔ اللہ تعالی ہم آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔